ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہو رہی ہے، تو بظاہر جو پروجیکشن آ رہی ہے اس وقت ہر طرف سے، جو میڈیا بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ اپنی کافی زیادہ ریزیلینس دکھا رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے، جبکہ ٹیکنالوجیکلی امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے۔ اسرائیل بھی جو ہے اس نے سارے عرصے میں اپنا جو ملٹری کا جو پوٹینشیل ہے، جو اپنا وار انجن ہے، وہ بڑا ماڈرن کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ فیک تصویر ہے کہ ایران جو ہے وہ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جی جی 1971 میں میں چھوٹا سا تھا، جی جی 16 دسمبر کو فال آف ڈھاکہ ہو گیا۔ جی 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 تو ہمارے گھر میں ٹی وی تو نہیں تھا، بازار میں ٹی وی تھا، تو وہاں پہ ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ جنرل یحییٰ خان نے تقریر کی، فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تقریر کی کہ ہم جنگلوں میں، میدانوں میں ہم لڑیں گے، یہ وار ختم نہیں۔ اور سارا کراؤڈ بشمول میرے، ہم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے گھر چلے گئے۔ تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کی پرسپشن ہے، یہ اتنی کوئی اس کے بارے میں صحیح تصور نہ کرے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان سارے میں ایونٹس یہ کو؟ سمجھتا جیسے خامنائی صاحب اپنی میں یہ پوری سمجھتا ٹیم ہوں کے کہ ساتھ دیکھیں، گزارش یہ ہے انہوں کہ نے ہلاک کر دیا ان کو۔ بڑا ان کی بہت احترام ہے، ہوں وہ شہید ہیں ہوں خامنائی صاحب، کیونکہ ایک بڑی طاقت کے خلاف انہوں نے جو ہے لڑائی لڑی ہے۔ لیکن ایران نے جو بھی قلعہ بنایا تھا وہ غزہ میں ٹوٹ گیا، لبنان میں ٹوٹ گیا، لیبیا میں ٹوٹ گیا، شام میں ٹوٹ گیا، عراق میں ٹوٹ گیا، ایران میں ٹوٹ گیا۔ اب صرف ایک ہی طاقت رہ گئی ہے، امریکہ، یا اس کے مقابلے میں سعودی عرب، شاید اگر کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، یہ جو ابھی ایپیسوڈ چل رہے ہیں جنگ کے، بعض پاکستانی اینالسٹ کو چھوڑ دیں یا غیر ملکی جو تبصرہ نگار ہیں وہ بھی اپنی جگہ، لیکن جو انڈیا ہے خاص طور پہ جہاں پہ مسلم ہیٹر موجود ہے، وہاں کے ڈیفنس اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ابھی پرانا سافٹ ویئر یوز کیا ہے، ابھی اس کے پاس بہت بڑا ڈیپتھ ہے، اس کے پاس بڑے میزائل ہیں، وہ آخر وقت تک لڑے گا، اور اسرائیل کا پہلی دفعہ ہسٹری میں اتنا نقصان ہوا ہے۔ ایک یہ بھی تصویر ہے جو کہ باہر کے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت ٹھہر جائیں تو پھر تصویر آ جائے گی سامنے۔ اچھا جی صاحب، یہ ایک بات جو ہے نا وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہے، میں بھی اس پہ چلتا ہوں کہ جنگ میں جو پہلا قتل عام ہوتا ہے، جنگ کا جو پہلا شہید ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ دونوں اطراف سے متضاد قسم کے کلیم آ رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ ویئر جو ہم میڈیا پرسن ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ویریفیبل، وہ ویریفائی نہیں کر سکتا کہ جو دعویٰ کیا گیا، اس طرف سے دعویٰ کیا گیا ٹھیک ہے، یا دوسری طرف سے دعویٰ کیا گیا ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں تو میرے خیال میں محتاط رہتے ہوئے اپنی کسی سویپنگ سٹیٹمنٹ کو اپنی طرف رکھنا نہیں، دیکھیں، چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر فیکٹس جو ہیں ان کو ہم تسلیم ہی نہ کریں کہ پہلے دن ایران کی ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی، ایران کے اس وقت جو سپریم لیڈر ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ایران میں ہیں بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو سعودی عرب اور گلف پہ حملے ہو رہے ہیں، ایرانی قیادت کہتی ہے ہم کر ہی نہیں رہے۔ تو اس ملک کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اچھی ریزسٹنس دے رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اس وقت جو آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے اس کو بند کیا ہوا ہے ایران نے۔ امریکہ نے 4 5 6 ملکوں سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ الائنس بنائیں اور اس کی پولیسنگ کریں اور اس کو مینٹین کریں وہاں پہ تاکہ کسی کا جہاز نہ رکے، لیکن نارتھ کوریا سے لے نہیں، کر جاپان نے، فرض کریں ہم برطانیہ نے سے لے کر فرانس نے، سب نے انکار کر دیا اس فرض کو۔ کریں بغداد، جب سقوط بغداد ہوا تھا ہوں۔ تو کتنے دن لگے تھے؟ کیا دن کسی کی فتح کے بارے میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ کیا اس کا کبھی تاریخ میں ذکر ہوتا؟ بات تو ہے مادی فتح کی، روحانی فتح تو ایران کو مل چکی، وہ تو ہمیشہ روحانی فتح تو ہو جائے گی، اخلاقی فتح بھی ہو جائے گی۔ سوال تو ہے مادی فتح کا۔ مادی فتح کے لیے
ہم مسلمانوں کے پاس نہ جہاز ہے، ہم مسلمان نہ گولے بناتے ہیں، نہ ہمارے پاس اے آئی ہے، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے۔ تو مقابلہ تو اس وقت کوئی گراؤنڈ فورسز کا، کوئی تلواروں کا تو مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ تو ہے ٹیکنالوجی کا، ٹھیک ہے؟ تو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کون جیتے گا؟ اور آپ دیکھیں شام جو ہے، شام ہیڈ اے فائٹنگ فورس، روس بھی مدد کو آیا تھا، کیا ہوا؟ فال ہو گیا فائنل۔ بشار الاسد اس وقت روس میں پناہ لیے ہوئے۔ تو اس لیے کچھ تھوڑے سے ہم حقیقت پسند بھی ہو نا۔ اچھا اچھا چوہدری صاحب لیکن یہ بتائیں کہ آئی ایم کنونس فرام دی کور آف مائی ہارٹ کہ اس وقت ایران میں ایرانین لیڈرشپ کے مارے جانے کے بعد جو اسلامک ریولوشنری گارڈ ہے ایکچولی ان کی حکومت آ چکی ہے، پہلے بھی ان کی تھی، جتنی پہلے تھی یہ اب بہت اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نہیں اب یہ ہے کہ سینٹرل لیڈرشپ کے بعد اب چھوٹی لیڈرشپ جو ہے ریولوشنری گارڈ کی ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کا سینٹرل لیڈر ختم ہو جائے تو، اور اس کے بعد پھر انارکی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہر کوئی اپنے حکم پہ چلتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت ایران میں۔ وہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائن ڈی سینٹرلائزیشن ہے۔ یس، ڈی سینٹرلائزیشن ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں۔ جب مشرقی پاکستان کا فال ہوا تھا تو کچھ فوجی لڑتے رہے تھے، دوسری جنگ عظیم کے کئی لوگ جو ہیں وہ کئی سالوں تک جنگلوں میں مقیم رہے تھے۔ تو آپ تاریخ سے اچھا مثالیں اچھا لیکن چوہدری صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائز، وہ تو انہوں نے 2007 سے کر دیا ہوا تھا، جو کہ 31 اٹانومس پروونسز تھے، اس لیول پہ تو انہوں نے اسلامک ریولوشنری گارڈز کو فائنل اتھارٹی کے لیے کہہ دیا گیا تھا، صرف اوپر ایک سپریم دیکھو یہ لیڈر اس تھا۔ موضوع پہ اس وقت جذباتیت کا غلبہ ہے، اس وقت کوئی عقل کی بات کرنا جو ہے یہ ماورائے عقل ہے، اس لیے آپ تھوڑا دن انتظار کر لیں۔ اچھا چلو چلیں اس پہ تو انتظار کرتے ہیں، لیکن جو بظاہر کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں، جیسے برطانیہ نے کہا جی کہ ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے، فرانس نے کہا ہے، نیٹو ٹوٹ رہا ہے، اور جو امریکہ جو ہے آج اکیلا امریکہ ہوں، سارے یورپ پر، ساری دنیا پر بھاری ہے کہ اس کے کتنے ثبوت مل رہے ہیں آپ کو۔ اب اس عراق میں جو تھا کیا ہوا تھا، میں اس وقت زمانے میں فرنٹیئر پوسٹ لیکن میں نیٹو تھا ساتھ۔ فرنٹیئر پوسٹ میں تھا، ہم سارے صدام کے نعرے مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ نہیں چو صاحب، جو میں سوال، میرا پورا سوال سن لیں، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم اکیلے کافی ہیں، ہمیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں نارتھ کوریا سے، جاپان سے، برطانیہ سے، فرانس سے، نیٹو سے، اور ان سارے ملکوں کو ہم نے خطروں سے بچایا، آج ہم خطرے میں سے کوئی ہمیں بچا نہیں رہا۔ آج ٹرمپ نے کہا ہے، تازہ ترین اس کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، خطرے میں ہیں بہت زیادہ، امریکہ تباہ ہونے والا ہے، امریکہ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، ایران جیت رہا ہے، اسلامی دنیا جیت گئی ہے، روحانیت کی فتح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایران نیٹو تو اور ٹوٹ گیا ہے۔ امریکہ کی پالیسیاں ختم ہو گئی، نیٹو ختم ہو گیا، یورپ کی ترقی ختم ہو گئی، امریکہ کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا۔ آپ یہی چاہ رہے ہیں، آپ یہی چاہ رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، ایگری، نہیں، 100%، نیٹو 100% ایگری۔ آپ کہتے ہیں نیٹو انٹیکٹ ہے۔ اوہو، نیٹو وہ چاہ ہی نہیں رہے، آپ نیٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آج تو اس نے سمپل کہا، دیکھو ٹرمپ پاگل ہوگا، اس نے کہا نیٹو اگر چلانا ہے تو پیسے دیو، اقوام متحدہ چلانا ہے تو سارے اپنے پیسے دیں، تو سارا امریکہ چلا رہا سی، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے 100% اختلاف ہے ٹرمپ سے کہ اقوام متحدہ چلانا چاہیے، کیونکہ ایک دنیا میں ایک اخلاقیات کی روایت ہے، ایک ٹریڈیشن کی روایت ہے، Second لیکن اگر امریکہ میں وہ پاپولر ووٹ سے جیت کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ٹرمپ کو روک سکتے ہیں؟ جوسف، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے جو سٹینڈرڈز بنائے تھے، جس طرح یونائٹڈ نیشن بنایا، جس طرح سے دوسرے ادارے بنائے، نیٹو بنایا، آج وہ سارے کولیپس کا۔ آپ کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی نیا ورلڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں اس نہیں کے تو بعد؟ کولیپس جس نے بنائے تھے وہی نہیں چاہتا کہ آپ رکھیں، نہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ تھوڑا بہت تو بتائیں نا۔ نہیں، وہ اگلا دیکھو، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، یورپ فائدہ لے رہا ہے نیٹو کا، ڈیفنس پہ پیسے نہیں خرچ کر رہا، ڈیفنس ہم کرتے ہیں دنیا بھر کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے دو۔ یہ ساری جنگ، دنیا بھر کی آج تک کی ساری جنگیں اقتصادی جنگیں تھیں،
یہ بھی اقتصادی جنگ ہے اچھا یہ کہ ایپسٹین بھائی مڈل ایسٹ پہ صرف امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے مفادات ہو، باقی فارغ. اچھا ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ایپسٹین فائلز کی کچھ بلیک میلنگ، مشاہد حسین سید کی تھیوری ہے کہ کوئی ایپسٹین فائلز کی بلیک میلنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے، اور وہ اس سب وجہ تھیوریاں سے ٹرمپ. سب تھیوریاں درست ہیں. ہمیشہ مسلمانوں کو غدار ملتے ہیں، ہمیشہ مسلمان آج تک کبھی ہارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی کا کوئی رول نہیں، بہادری کا کوئی رول نہیں، اپنی کم علمی کا کوئی ہمارا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی رول نہیں ہے کہ ہم نے پرنٹنگ پریس کتنا لیٹ کیا، کوئی زور نہیں ہے کہ ہم نے مشین کب بنائی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ کبھی انجن نہیں بنا سکی پوری مسلم دنیا. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن یہ تو فلاسفیکل باتیں ہیں نا ساری. حقیقت یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے سب سے بڑا کہ اگلی باری پاکستان کی ہے اور یہ ہر کوئی دوسرا تیسرا کہہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اگلی باری نہیں، ہم نے پاکستان کیا کی کیا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا آپ نیوکلیئر ملک ہیں، ہاں تو آپ نیوکل ملک. اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ آپ نے سفارتکاری اپنی شروع سے ہی نہیں رکھی ہوئی. اسرائیل انڈیا کے ساتھ الائنس بنا رہا ہے آپ کو دیکھو، کارنر کرنے یہ کے جو لیے. پنجابی مسلمان ہے نا، ہوں. اس نے فرسٹ ورلڈ وار میں بھی طاقتور کا ساتھ دیا اور اسے جتوایا، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی جتوایا. ٹھیک ہے، اور اب بھی ہم طاقتور کے ساتھ ہیں. عقل ہماری طاقتور کے ساتھ ہے، دل ہمارا کمزور کے ساتھ ہے. تو ہمارا دل آپ ہمیشہ نشانہ کمزور کے ساتھ ہو. آپ نشانہ نہیں بنیں گے. نہیں، ہم تو ہمارا ذہن ہے ہی ادھر. اچھا پھر بھی اگر وہ ماریں تو پھر ماریں گے تو دیکھ لیں گے. پھر آئیے تو آنے دیں. کم از کم بیوقوفی میں تو نہ مارے جائیں، عقل میں مارے جائیں، کوئی بات نہیں ہے. پھر ہمیں یہ تو نہیں کوئی کہے گا کہ یہ بیوقوف تھے. اسرائیل نے غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر اور ایران کے اندر ان کا ایک یونٹ ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے 8200. انٹیلیجنس یونٹ ہے، موساد کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. سگنلز انٹیلیجنس یونٹ. وہ صرف چھوٹا سا پارٹ ہے جو صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی سے ڈیل کرے گا. انہوں نے 2 پروگرام بنائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، جس میں سارے جو لیڈر تھے ان کے فیسز، ان کی فزیک اور ان کے گھر کو ڈال دیا. وہ جب گھر جاتے تھے ڈرون چلا جاتا تھا ان کے گھر. اسی طرح سب ختم ہو گئے. حسن نصر اللہ اور حزب اللہ اسرائیل سے اوور پاور کر چکے تھے، بہت طاقتور تھے. انہوں نے پورا لبنان کے اندر بلڈنگز کے نیچے جو تھی پوری دنیا بسائی ہوئی تھی. پیجر سے مار دیا. نہیں، ان کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ ہنگری میں ایک انڈسٹری لگائی پیجر کی، پھر کمپیٹ کیا اور حزب اللہ کو وہ پیجر بیچ دیے اسرائیلی کمپنی نے، اور اس کے اندر بم لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک دم انہوں نے سگنل دیا، وہ سارے بم پھٹ گئے اور حزب اللہ آدھی سے زیادہ ختم ہو گئی. دیکھو دنیا میں تو اب ایسے ہو رہا ہے، ابھی تک ایران کے اندر گراؤنڈ فورسز کوئی نہیں اتری. ٹھیک ہے، لیبیا کے اندر شام کے اندر کوئی گراؤنڈ فورس نہیں انہوں نے اتاری. ٹھیک ہے، صرف عراق میں انہوں نے اتاری تھی یا افغانستان میں اتاری تھی. اب وہ گراؤنڈ فورسز بھی نہیں اتارتے. ٹھیک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جذبہ ایمانی یس بہت بڑا ہے، لیکن جب تک آپ علم مسلمانوں نے جو فتوحات حاصل کی وہ علم اور ٹیکنالوجی سے حاصل کی. یہ کہنا تو ممکن بھی نہیں. یہ کہنا کہ بھئی آپ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہنے کو تو بڑا اچھا ہے، لیکن آج تو لڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ آسمان سے کچھ آ جاتا ہے. امریکہ ہر جنگ میں کیا کرتا ہے؟ ایک نئی ٹیکنالوجی لاتا ہے. افغانستان میں ان کو پرابلم تھی جب روس تھا کہ روسی جہازوں کے پاس، روس کے پاس جہاز بہت زیادہ تھے اور مجاہدین کو وہ اوپر آتے تھے، وہ بمباری کرتے تھے، مار دیتے تھے. سٹنگر میزائل کی بات کر رہے ہیں. سٹنگر میزائل انہوں نے بھیجا
اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا.